السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، عزیز نوجوانوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں میں 3 نعمتیں بے انتہا قیمتی ہیں۔ ایک نعمت جوانی کی، دوسری نعمت صحت کی، تیسری نعمت صلاحیت کی۔ یہ 3 نعمتیں بڑی قیمتی نعمتیں ہیں۔ جوان ہو، بیمار ہو جائے کسی کام کا نہیں۔ آدمی کو جوانی ملی لیکن اللہ نہ کرے وہ بیمار بھی ہو گیا۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بعض مرتبہ بیماروں کی عیادت میں جانا چاہیے۔ بیماروں کی عیادت میں جائیں گے، نوجوان بچے بیماری میں سسکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ بچے کبھی جانا چاہیے، کدوائی ہاسپٹل کو جایا کرو، نمہانس ہاسپٹل کو جایا کرو، وکٹوریا جایا کرو، بورنگ ہاسپٹل جایا کرو، اور جا کر وہاں دیکھیں جوان بچہ، کوئی ہاتھ پیر سے معذور ہے، کوئی دماغ سے معذور ہے، مال کی کوئی کمی نہیں۔ یہ جانا اس لیے تاکہ ہمارے اندر احساس بیدار ہو، ہمارے اندر کی ضمیر جاگے، ہمارے اندر سوئی ہوئی صلاحیتیں اور ہمارے اندر کی وقت کی قدردانی ہمارے اندر آنے لگے، اس کے لیے جانا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی، یا لیت الشباب یعود یوما ساخبرہ بما فعل المشیب۔ جتنے یہاں بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو، ان کی بھی ایک جوانی گزری، لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں 20 سال کے عرصے میں جتنا جوان تباہ ہوا، پوری تاریخ دنیا میں اتنا تباہ کبھی نہیں ہوا۔ 20 سال، یہ جو 20 سال گزرے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ موبائل یہ 20 سال میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے تو موبائل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کے لیے شوق، ان کے شوق تھے، وہ بگڑنے کا جو تصور دماغ میں رکھتے تھے، وہ بگڑنے کا یہاں پر LKG UKG کا درجہ ہے۔ جو اس زمانے میں بگڑ گیا، وہ اس وقت کی بگاڑ اس زمانے میں نیک سے نیک انسان ہے۔
جو اس زمانے میں 30 سال 40 سال پہلے جو انتہائی بگڑا ہوا کہا کرتے تھے، وہ لیول کا بگڑا ہوا اس زمانے کا بڑا اچھا انسان، بڑا نیک انسان. آپ اندازہ لگاؤ تب کا بگڑا ہوا اس وقت کا نیک ہے تو اس وقت کا نیک کیسا ہوتا تھا. تو ہم جو زمانے پر سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ انتہائی امتحان کا زمانہ، ایسا امتحان ایسا امتحان ایسا امتحان، لمحہ لمحہ آپ کی جوانی کا امتحان ہو رہا ہے، در و دیوار میں جوانی کا امتحان ہو رہا ہے، ایک ایک موڑ پر جوانی کا امتحان ہو رہا ہے، ایک ایک ملاقات میں جوانی کا امتحان ہو رہا ہے. کوئی آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، کوئی آپ کے فکروں سے کھیل رہا ہے، کوئی آپ کی زبان سے کھیل رہا ہے، کوئی آپ کے لباس سے کھیل رہا ہے، کوئی آپ کے بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی آپ کے خلوت سے کھیل رہا ہے، کوئی آپ کے جلوت سے کھیل رہا ہے، کوئی آپ کی پڑھائی سے کھیل رہا ہے. بگاڑنے کے لیے جتنے راستے تھے سب راستے کھلے ہوئے ہیں. سوائے اللہ کے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اگر کسی کو بچانے کا فیصلہ کر لے، دنیا اسے بگاڑ نہیں سکتی. اللہ جب کسی کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر لے، دنیا کبھی اسے دور کر نہیں سکتی. اللہ جس کو عزت دینے پہ آ جائے، کائنات اسے ذلیل نہیں کر سکتی. اور اس وقت جو جوڑ یہاں پر جوڑا گیا ہے، اسے معمولی جوڑ مت سمجھو. آپ لوگ ہمارے فیوچر ہو، آپ لوگ ہمارے مستقبل ہو، آپ لوگ ہمارے خواب ہو، آپ لوگ ہماری ہمت ہو، آپ لوگ ہماری طاقت ہو، آپ لوگ ہماری عزت ہو، آپ لوگ ہمارے حوصلہ ہو، اور آپ ہی ہماری زندگی کے آگے آنے والے مراحل کے نمائندے اور رہبر ہو. اگر اس وقت یہ طبقے کو بگاڑ دیا، دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے مستقبل کو تباہی کے لیے آئے، اس لیے کہ آلریڈی ہمارا مستقبل تباہ ہو چکا ہے. دیکھو 3 زمانہ گزرا، ایک ہے پاسٹ، ایک ہے پریزنٹ، ایک ہے فیوچر. پاسٹ کیا ہے میں نے بتا دیا آپ کو، اس زمانے کا بگڑا ہوا، اس زمانے کا بزرگ نیک انسان، اچھا انسان، صحبت کے قابل، اس زمانے کا کہتے تھے بگڑ گیا بگڑ. کیا بگڑ گیا؟ اس زمانے میں ویکلی 2 پکچراں دیکھتے تھے. اگر غور سے سنو میری بات، اب میں اسٹوڈنٹ کی طرح بول رہا ہوں آپ کے سامنے. میں بھی ایک زمانے کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہم بھی اسکول کا زمانہ دیکھے ہیں، لیکن اسکول ہمارا ایسا تھا جیسا مدرسہ. ہمارے اسکول میں لازمی طور پر سب پورے 1200 بچے پڑھتے تھے، پورے کے پورے ظہر پڑھتے تھے، پورے کے پورے عصر پڑھتے تھے. عصر پڑھنے کے بعد گیٹ کھلتا تھا، پورے اسٹوڈنٹس باہر نکلتے تھے. 6th اسٹینڈرڈ سے لے کر اس زمانے میں +2 تک کے بچوں کو لازم تھا عصر کی نماز پڑھ کر نکلنا. ایک زمانہ وہ گزرا. اس زمانے کے زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے گراؤنڈ میں، یہاں جاتے تھے وہاں جاتے تھے. اور اس زمانے میں بگڑا ہوا کسے کہتے تھے؟ جو ہفتہ اتوار کو ٹی وی دیکھنے کے لیے چلا گیا اور ہفتہ اتوار کو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، انہیں اس زمانے کا بگڑا ہوا. ٹی وی دیکھنے چلا گیا تو وہ بھی ٹی وی کیسی اتنی رہتی تھی، اتنی کے سامنے تمہارے سے ڈبل پبلک بیٹھتی تھی. کیا بھائی کتنی رہتی تھی؟ اتنی دکھتی نہیں تھی. غور سے دیکھنا، بعض لوگ دوربین اللہ کو دیکھتے تھے.
کیا بھی دکھتا نہیں. اتنی وہاں مثال کے طور پر وہ گیٹ کے پاس ٹی وی ہے, پوری گلی میں لوگ, وہاں سے لے کر یہاں تک لوگ بیٹھتے تھے. یہ بگڑے ہوئے لوگ, اس زمانے کے بگڑے ہوئے لوگ, وہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ جن کو وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے. بس اطمینان, تسلی, یا اللہ ٹی وی دکھ رہی نا, بس اس میں کچھ لوگ ہیں, بس اتنا نظر آ رہا, کیا بھی دکھ رہا نہیں. تسلی سے آواز سن لے کر اٹھ کر آ جاتے تھے. بس یہ اس زمانے کے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس وقت اللہ کے سوا ہمارا مددگار کوئی نہیں. زمانہ ہماری مخالفت میں ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہماری مخالفت میں ہے, اسکول کا ماحول ہماری مخالفت میں ہے, کالج کا ماحول ہمارے بگاڑنے کے چکر میں ہے. پوری دنیا کی طاقت لگ رہی ہے مسلمانوں کا مستقبل, مسلمانوں کا فیوچر تباہ ہو جائے, تباہ ہو جائے, تباہ ہو جائے. چنانچہ آپ کے لیے جو چاہے اویلیبل کرنے کے لیے تیار ہے, اور ہر جگہ پر آپ کو کہا جائے گا انجوائے یور فریڈم, انجوائے یور فریڈم, انجوائے یور فریڈم. سب لوگ یہی کہیں گے, ارے بنداس رہو, بنداس رہو, بنداس رہو. امی کیئر کرو مت, ابو کیئر کرو مت, بھیا بیٹھ بس. زمانہ کیسا ہو گیا, بچوں کے اندر سے بڑوں کا ادب ہی ختم ہو گیا. میں بڑے درد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ 8 اسٹینڈرڈ کا بچہ, ایک 8 اسٹینڈرڈ کا بچہ جس کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھار ہم ریہیبلیشن چلے جاتے ہیں, ریہب میں جا کر ہم نے وہاں ساتھ بچوں کو دیکھا تو وہ ایسی حالت میں ہو گیا ہے جو گزشتہ رمضان میں تہجد گزار, گزشتہ رمضان میں تہجد گزار آج کھڑنے کا قابل نہیں ہے. گزشتہ رمضان کا تہجد گزار اور اس رمضان میں کھڑنے کا قابل نہیں ہے. دعوت کا کام صرف معمولی کام مت سمجھو, دعوت کے کام کو کوئی معمولی کام مت سمجھو. اس وقت کائنات کے بگاڑ کو اگر کوئی روکنے کی طاقت اللہ نے کسی جماعت کے اندر دی ہے, وہ دعوت کے اندر دی ہے. پوری دنیا کے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, فردن فردن, طبقن طبقن, حرفن حرفن, اگر کوئی ملاقات کی جا رہی ہے پوری دنیا میں, وہ صرف دعوت و تبلیغ کی محنت, دیگر محنتیں, علماء کی سرپرستی میں جو کی جا رہی ہے دعوت کا کام, یہ کوئی معمولی کام نہیں. ہمارے اکابر نے اس کام کو جو شروع کیا وہ اس لیے شروع کیا تاکہ امت امت بن کر رہے, مسلمان مسلمان بن کر رہے, کلمے والا بن کر رہے, محمدی محمدی بن کر رہے, قرآنی قرآنی بن کر رہے, اسلامی اسلامی بن کر رہے. اس کے لیے دعوت کا کام ہمارے بڑوں نے شروع کیا. کوئی معمولی کام مت سمجھو. اس وقت ہماری سیفٹی اس جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے میں, کہیں نہ کہیں لٹک جاؤ, کہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے پاس کوئی شرط نہیں, کوئی شرط نہیں. حضرت میں یہ کہ 4 گھنٹے کے واسطے جماعت میں آ سکتا ہوں, آ جا بھائی. 1 دن کے واسطے آ سکتا ہوں, آ جا. آدھا دن کا آ جا. جتنا بھی تو وقت لگا رہا ہے ہمارے لیے غنیمت. آج اگر آپ اعلان کرو بگڑے ہوئے بچوں کے والدین آ جائیں, 99% ماں باپ جمع ہو جائیں گے. کل میں ہاسپٹل سے نکلا, کلینک سے, تو ایک صاحب ہمارے ملے, کہنے لگے حضرت دعا کرو بچے کے واسطے. کیوں حضرت؟ انہیں ایسا ہو گیا ہے, 50 یا 60 پڑھ رہا ہے, انہیں ایسا ہو گیا. کیا کل رہی نہیں یوں, وہ کہہ رہا ہے میری آنکھ ایسی چبھ رہی ہے, ایسی چبھ رہی ہے جیسے مرچی کوئی ڈال دیا ہو.
کیا ہوا بھائی بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں حضرت، موبائل دیکھ کر یہ حالت ہو گئی۔ 6th میں گیا وہ، اللہ اسے شفا نصیب فرمائے۔ آمین بولو، اللہ آپ کو بھی شفا نصیب۔ ذہنی، فکری، نظری، اخلاقی سب بگاڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں دجال۔ پہلے ایک زمانہ تھا تھیٹر کو لوگ جاتے تھے، بعد ایک زمانہ آیا ہوم تھیٹر بن گیا، اب زمانہ ہے ہینڈ تھیٹر۔ ہینڈ تھیٹر، کسی کو بگاڑنے کے لیے آپ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر موبائل ہاتھ میں دے دو، آٹومیٹک بگڑ جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، آپ سب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے موبائل سے ایسی نفرت کرو، ایسی نفرت کرو، ایسی نفرت کرو جیسے گندگیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ گندگی سے جیسی نفرت کرتے ہیں ویسی نفرت کرو، خنزیر سے جیسے نفرت کرتے ہیں ویسی نفرت کرو۔ نفرت کرنے کے لیے آپ کو کوئی حد نہیں۔ نفرت کیوں؟ نفرت کی دنیا جب آپ اس کے لیے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے۔ جب بیکار رہو گے گناہ، میں اسی لیے کہتا ہوں فجر کے بعد فوراً اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مکتب نصیب کیا ہے، مساجد میں تعلیم بالغان مکاتب ہیں، اس میں شامل ہو جاؤ، مکتب پڑھو۔ دوسری بات، نہیں شام میں ہے کوئی بات نہیں، فجر کے بعد قرآن پڑھ کر فوراً فزیکل فٹنس کے لیے جاؤ، پورے ڈھیلے ستریاں جیسے کہ ہی، پورے ڈھیلے ستریاں، یہ بھی فزیکل فٹنس میں 100% ہے نہیں۔ کتنا دوڑ لگا سکتے ہو، کتنا لفٹ کر سکتے ہو، کتنے ڈرمبلس لگا سکتے ہو، کتنی طاقت اور کتنا حوصلہ ہے، کوئی دم نہیں، کوئی دم نہیں۔ ابو جہل کے قاتل بچے تھے، بچے، پہاڑ جیسے طاقت رکھنے والا ابو جہل، اسے 2 بچے ٹانگ پکڑ کے اتار دیے۔ تو میں لوگ موٹا اٹھاؤ کہ امی ذرا آ کو اٹھاؤ، امی ذرا آ کو اٹھاؤ، امی۔ موٹا اٹھانے امی آنا، سلنڈر اٹھانے ابا آنا، سائیکل ڈھکلنے ذرا پیچھے ڈھکل با، انہیں ڈھکل لگ جاتا سو، انہیں ہینڈل پکڑ لیتا سو۔ یہ حالت کے تمہیں لوگ رہے تو کیا دم، اپنا فٹنس، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ یہ میں ایسی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کو بڑھاؤ ان کے لیے جن کے لیے آپ کو بڑھانا چاہیے۔ ایجوکیشن کے اعتبار سے ہمارا جب نام آئے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے 22 دنیا میں آج بھی ایسے فنون ہیں، ایسے کام ہیں، ایسے ہنر ہیں جس کے شروع کرنے والے مسلمان ہیں۔ مسلمان سائنٹسٹ کی اٹھا کر پڑھو تاریخ، سب سے پہلے میتھس کس نے شروع کیا؟ مسلمان نے۔ مسلمان سے پہلے میتھس کسی کو نہیں آتے، میتھس کیا چیز ہے لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ میتھس، سائنس کس نے شروع کیا؟ قرآن پاک کی آیات رکھ کر مسلمان نے شروع کیا۔ آج ہم لوگ غیروں کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کو کوئی نہیں جانتا۔ مسلمان، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، نہ ذہن میں، نہ سوچ میں، نہ فکر میں، نہ جذبے میں، نہ ہمارے خیال میں۔ ہم تو اللہ نے سب کچھ نوازا۔ مسلمان بہترین لباس پہننے والا، پوری کائنات میں مسلمان سے بڑھ کر بہترین لباس کوئی نہیں پہنتا۔ مسلمان بہترین غذا کھانے والا،
مسلمان بہترین عمارت بنانے والا، مسلمان سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں سب سے اول درجہ مسلمان کا ہے، اور سب سے پہلے آپریشن کو آپریٹ کرنے والے مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے کوئی آپریشن جانتا ہی نہیں تھا، اور ہم لوگوں کو پوچھے کیا ہے ہسٹری، ہمیں کچھ نہیں معلوم، زیرو۔ فریڈم فائٹرز کتنے ہیں؟ 1857 سے تم لوگ اپنے فریڈم فائٹرز کا نام گنتے ہو، لیکن واسکو دا گاما میں آنے والا 1601 1601 میں انگریز آیا، اور تمہاری لڑائی جو شروع ہوئی 1857 میں 250 سال تک کون لڑے؟ صرف مسلمان۔ اس کی تاریخ میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم ہر اعتبار سے اعلیٰ، ادنا نہیں، ہمارا درجہ سب سے اوپر۔ دعوت کے ذریعے سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم یہ چاہتے ہیں تمام شعبوں کی آبیاری ہو جائے، تمام شعبوں کی آبیاری ہو جائے، تمام شعبوں کی آبیاری ہو جائے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کسی نے، وکیل صاحب نے آ کر کہا، حضرت میرا دل یوں چاہتا ہے میں وکالت چھوڑ دوں، میں وکالت چھوڑ دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں وکیل صاحب نہیں۔ پوچھا کیوں چھوڑو گے وکالت؟ کہا حضرت لائر از دا لائر، لائر جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اسے جھوٹ بول کر کمانا پڑتا ہے، میں جھوٹی کمائی کمانا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں حلال کمائی کماؤں۔ حضرت نے فرمایا نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اس مقولے کو غلط بنا کر بتاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں وکیل جھوٹ سے کماتا ہے، آپ ایسے وکیل بنو وہ تاکہ تمام وکیلوں کو یہ بتا سکو وکیل خالی جھوٹ نہیں، سچا وکیل بھی ہوتا ہے، امانت دار وکیل بھی ہوتا ہے، دیانت دار وکیل بھی ہوتا ہے، وکالت کو عبادت سمجھ کر کرنے والا بھی ہوتا ہے، وکالت کو کرتے کرتے اللہ کی رضا حاصل کرنے والا وکیل بھی ہوتا ہے۔ ایسا وکیل بن کر بتاؤ۔ دعوت کی محنت کا مقصد ہی یہی، جس شعبے میں ہو پڑھو، ہم منع نہیں کرتے، خوب پڑھو، اچھا پڑھو، بہتر سے بہترین پڑھو، اور اپنے آپ کو فرسٹ کلاس میں لانے کی کوشش کرو۔ ذلیل کبھی نہ ہونا، ہمت کبھی نہ ہارنا، کبھی بھی اپنی پڑھائی میں کمزور نہ پڑنا، کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اور اپنے آپ کو نہیں ہوتا مجھ سے، جس کو کہتے ہیں کم ظرفی کا شکار نہیں ہونا، کم فہمی کا شکار نہ ہونا، ہمیشہ یہ کہنا مجھ سے یہ ہوگا، اللہ انشاءاللہ کر کے بتائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ پھر دیکھنا ہمارا مستقبل بہتر سے بہترین، اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہ منظر کہ ہم ہوں گے دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز، لیکن اللہ کا ولی بن کر، اللہ کے دین کا داعی بن کر، مسجد کا مصلی بن کر، اللہ کے دین کا پرچار کرنے والے ترجمان بن کر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنے بدن میں سجا کر، اللہ تعالی جب ہمیں یہ مقام دے دے گا، اب اعلان ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، انجینئر صاحب آ رہے ہیں، پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، بیرسٹر صاحب آ رہے ہیں، جج صاحب آ رہے ہیں۔ جب آ رہے ہیں وہ جج نہیں لگ رہے ہیں، اللہ کا ایک ولی لگ رہا ہے۔ جس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہمارے مولانا نے جا کر خطاب فرمانے کے لیے بیٹھے، کہا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ سے مجھے بات کرنی ہے۔ جب اسٹوڈنٹس جمع ہوئے، حضرت نے دیکھ کر فرمایا، ارے بھئی میں نے تو اسٹوڈنٹس کو بلایا اور آپ تو حفاظ علماء کو بلا لیے۔ تو مینجمنٹ والوں نے کہا، حضرت یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، یہی ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس طرح ہمیں بننا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے دعوت، اس کے لیے دعوت کی صحبت، مقامی کام، مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، اور ہمارے محلے کا گشت، ہمارے محلے کے مسجد وار جماعت، ہمارے محلے میں ملاقاتیں،
اور ہمارے بس میں جو ہے اتنا 3 دن لگانا. 3 دن نہیں 2 دن, 2 دن نہیں 1 دن, 2.5 گھنٹہ نہیں 2 نہیں 1.5 نہیں, آدھا ہی صحیح 2. جتنا دے رہے ہو دعوت میں کم بھی بہت ہے, بہت بھی کم ہے. جتنا دے رہے ہو لیکن جڑے رہنا. جیسا ہم کبھی مس نہیں کرتے بہت ساری چیزیں, دوستوں کی ملاقات مس نہیں ہوتی. لاج کیا کل ملے نہیں نا, کل نہیں ملے سو کیا کہ 10 سال سے نہیں ملے سکا ملاقات کرتی. یعنی ایک تعلقات ہوتے ہیں. جس طرح ہم پابند ہیں اپنے ٹائم کے, اسی طرح 15 منٹ صحیح ہم مشورے کے ساتھ جس وقت اب انفرادی اس کے لیے عزائم کے لیے بٹھایا جائے گا, اپنے اپنے عزائم بتاؤ, اور کم از کم صحیح کوئی بات نہیں, لیکن احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل, اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کم ہو ہمیشہ ہو, اللہ کو بہت پسند ہے. کرو گے انشاءاللہ سب ساتھیوں کو جڑنا ہے اور ساتھیوں کو پیار سے جوڑنا ہے. اور فرینڈشپ کرنے میں آپ کو کون بھی فرینڈشپ سکھانے کی ضرورت نہیں. کہاں کا کہ قبرستان کا رہتا اسے دوستی کر لیتی. کیسا جی تعلق ہوا سو تمہارا بھی تمنا بھی ان کو بھی نہیں حضرت تو ایسا اچھے نہیں کیسا بھائی کو تو نہیں, انہوں دیکھو ذرا ہنسے جی, ہمیں بھی ذرا ہنسے جی, دوستی ہو گئی. 2 جنے ہنسے سو دیکھو آپس میں, انہیں کہاں کی ہے انہیں کہاں کی ہے, دوستی ہو گئی. بعض مرتبہ زبان بھی نہیں جانتے, دوستی ہو گئی. دوستی آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں. اب جو دوستی ہم کریں گے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے دوستی کریں گے. تاریخ میں ہمارا ایک نام, میں کانپور گیا تھا 2008 میں یا 9 میں, ایک بچہ چھوٹا سا, اس وقت میرے خیال سے 4th یا 5th پڑھتا ہوگا وہ. تو اس وقت ایک اجتماع ہے وہاں جہاں پر 400 عورتیں جڑتی ہیں. میں نے پوچھا ارے بھائی تمام جگہوں پر تو 50 60 100 بس, یہاں 400 کیا بات ہے, یہ 400 کیا بات ہے. تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ یہ جو 400 ہے نا حضرت جی, یہ بچے کی وجہ سے. میں دیکھا وہ بچہ چھوٹا سا بچہ, یہ بچے کی وجہ سے کیا بول رہی تھی میں, یہ بچہ آج سے نہیں, آج سے 3 سال پہلے اپنی ماں کو لے کر آیا, اور اس کی ماں نابینا ہے. یہ لے کر آیا اجتماع کو. جب لے کر آیا تو آتے ہوئے اس نے کہا خالہ میں امی کو بلانے کو جا رہا ہوں اجتماع کو, تمہیں آتی؟ بلاتا تھا. بھابھی تمہیں آتی, فلاں تمہیں آتی, تمہیں آتی, آنٹی تمہیں آتی, سب کو بلاتا تھا. چلتے پہلے 10 جڑے, پھر 20 جڑے, پھر 30 جڑے, پھر 40 جڑے. آج اسی بچے کی محنت کی برکت ہے 400 عورتیں جڑ رہی ہیں. کتنی عورتیں؟ ایک جگہ پر مظفر نگر, پورے عجیب و غریب لوگوں کا علاقہ, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 5 6 8 10 سال اعتکاف میں بیٹھ کو آئے سو, ایسے لوگوں کی جماعت. تو وہاں سے اسٹوڈنٹس کی جماعت نکال دی. مولانا موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ آ کر کہنے لگے مولانا ان بچوں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے ذمہ دار آج تک نہیں کر سکے. پوچھا کیا کیا ان لوگوں نے؟ کہا ان بچوں نے ایسے لوگوں کی جماعت نکال دی چلے کی, جو ان کے پاس چلانے ڈرتے تھے ان کو چلے میں نکال دیا. زور سے بات کرنے لوگ ڈرتے تھے, ایسے لوگ ان کو چلے میں نکال دیا. کون؟ بچے. بھیا جاؤ پیچھے پڑیے گا تو ارے چھوڑ بھائی, نہیں بھیا دے لو, بستر وصول کر لیے, پیسہ وصول کر لیے. بچے بھیا بول کو, بھائی جان بول کو
انکل بول بول کو، ماموں بول بول کو تشکیل کرے سو کرے، کرے سو کرے. اب ہمیں لوگ اتنی زیادہ اپنے انسیت اور محبت کا اظہار نہیں کر سکتے جتنی زیادہ تم کر سکتے ہو بڑوں کے سامنے، اور بڑے جلدی چھوٹوں کی بات مان لیتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کام آپ کرنے لگو، مولانا یوسف نے فرمایا ہماری یہ جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس، یہ دعوت کی زبان ہوتے ہیں. یہ مقولہ ہے مولانا یوسف علی کا، یہ دعوت کی زبان ہوتے ہیں. آپ لوگ دعوت کی زبان، آپ کے ذریعے سے اللہ ایسے ایسے لوگوں کو کام میں جوڑ لے گا. آپ کے والدہ جوڑنے کا سبب آپ بنو گے، آپ کے والد جوڑنے کا سبب آپ بنو گے، آپ کے بھائی جوڑنے کا سبب آپ بنو گے، آپ کے دادا دادی جڑنے کے سبب آپ بنو گے، آپ کے خالہ خالے جڑنے کے سبب آپ بنو گے، آپ کے نانا نانی جڑنے کا سبب آپ بنو گے. ایک بچہ دعوت میں لگتا ہے تو وہ بچہ پورے خاندان میں گھس کر محنت کر سکتا ہے اور سب کو دعوت میں لگا سکتا ہے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے آپ لوگ دعاؤں کی طاقت بھی بڑھائیں، خوب دعا. اس وقت جو اسے میں نے کہا ہمارے فیوچر کی حفاظت دعوت میں ہے. دعوت میں جڑنا، دعوت میں جوڑنا، دعوت میں چلنا، دعوت میں چلانا، دعوت بولنا، دعوت بلوانا اور دعوت کے لیے اپنا وقت لگاتے رہنا. اللہ آپ کو تمام نوجوانوں کے لیے اللہ تعالی ایسا آئیڈیل بنا دیں گے، ایسے آئیڈیل جیسے حمدی ایک لڑکا تھا فرانس کا. حمدی بہت محنت کرتا تھا، بچہ تھا وہ اسٹوڈنٹ. وہ جب محنت کرتا تھا تو لوگ بھائی مذاق تو بہرحال لوگ کرتے ہی ہیں، مذاق تو لوگ کرتے ہی ہیں. جیسے لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر، اقیم الصلاۃ. پھر کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بے نیک کاموں کا حکم دیا کر، برائیوں سے روکا کر. اور کہا بیٹا سن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے. فرمایا بیٹا جب تو دعوت کا کام کرے گا کچھ لوگ تجھے تکلیف دیں گے، کچھ لوگ تجھ سے مذاق کریں گے. اے آگے بھائی، آگے بھائی، لوگ مذاق کرتے نا. میں جب تشکیل میں آتا تھا، میری تشکیل عیسیٰ علیہ السلام کی تشکیل کے سکا ہوتی تھی پہلے. کس کی تشکیل؟ روزانہ جماعت نکلنے تک کون بھی ناشتہ نہیں کرنا، یہ میرا اصول تھا. اور تشکیل جو ہوتی تھی پیچھے پڑ جاتے تھے ہمیں. ایک جنا اوپر جا کھڑا بیچارہ سیکنڈ فلور میں، حضرت جی آپ یو پی میں آپ قریب آئیں گے اوپر سے کود جاؤں گا. میں بولا نہیں بیٹے میں قریب نہیں آتا، چلو. چھوڑ کر میں آ گیا. لو تمہارا بستر تمہارے حوالے. تھوڑی دیر کے بعد، بلکہ یوں سمجھو کہ شام کے وقت میں وہ آیا بستر لے کے آیا. کہنے لگا حضرت مجھے بہت برا لگا، میں نے جو حرکت کی وہ حرکت پر میں خود شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میری ماں میری اس حرکت پر روئی، اتنا روئی، بس وہ کچھ نہیں کی، دعا میں بیٹھ کر روتی رہی. میں سمجھ گیا میری ماں اس لیے رو رہی ہے تاکہ میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں. میں نے سمجھا میری ماں کا رونا اس وقت تک رک نہیں سکتا جب تک کہ میں بستر لے کر آپ کے پاس نہیں آؤں گا. تو اس لیے میں نے ماں سے کہا امی بس رونا بند کرو، میں جا رہا ہوں، بس مسافہ کر لیو امی. مسافہ کیا نکل گیا. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں نیت کرو انشاءاللہ. اور آپ خالی یہ معمولی بات نہیں، یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے میرے بچوں کو لے جائیے، جب یہ تبلیغ میں جاتے ہیں ان کا کھانے کی ترتیب بھی بدل جاتی ہے، سونے کا شکل بدل جاتا ہے. میں نے سمجھا اگر ہمارے بچوں کو سدھارنا ہے سوائے تبلیغ میں کوئی راستہ نہیں. میں وہاں ہوں، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بچوں کو تبلیغ میں لے جائیے. اس لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون بولو بھائی سب تیار ہیں؟ کون کون؟
کہاں ہاتھا سب کیا اٹھے گا اوپر رہے کیا ہاتھا کم دکھ رہے نا کیا قصہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. ماشاءاللہ. اب جو باتیں بتائی جائیں گی اس کے مطابق انشاءاللہ حلقے میں بیٹھنا, پورے ایک ایک فرد جتنے امور ہیں ان سب کے عزائم کرنا. کرو گے بھائی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے.